ویلکم بیک ناظرین. دیکھیں اب ایسا کچھ زندگی کی ایسے واقعات ہوتے ہیں یا کچھ جو بہت پہلے بھی بتا دیے جاتے ہیں کہ یار اس وقت یہ ہوگا. جیسے حضرت امام حسین کا واقعہ ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حیات طیبہ کے موقع پر بھی اس کا ذکر ہوا, اور حضرت حسن کا اور حضرت حسین کا دونوں کا ذکر ہوا, لیکن ان کے لیے کچھ وہ جو کیا کہتے ہیں پروٹیکٹیو میئرز یا نہیں لیے گئے, یا وہ اللہ کی راہ میں انہوں نے مطلب ہے کہ ٹھان لی تھی کہ میں اپنے دین کی خاطر اور دین کی استقامت کے لیے میں ہر صورت میں وہاں جاؤں گا. تو یہ واقعات تو ہمیں جو ہے نا نظر آتے ہیں. آپ نے جب ہم اپنی پاسٹ کو دیکھتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ اسی قسم کی باتیں یہ بھی کرتے ہیں؟ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ تو ہونی وہ لکھ دی گئی, تو جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ تو لکھ دی گئی تو وہ ہو کے رہے گی. لیکن مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں قحط تو آیا, قحط تو آنا تھا, وہ لکھ دیا گیا تھا, لیکن وہ اس خواب کی تعبیر میں ایک اس کا حل بھی موجود تھا کہ جو پہلے سے آپ کو جو پہلے اچھا غلہ ملے اس کو محفوظ رکھیں تاکہ اس قحط سے جو نقصان یا تکلیف ہونی ہے وہ کچھ کم ہو جائے. اسی طرح جو پاکستان کے مستقبل کے بارے میں کچھ چیزیں انہوں نے بتائی ہیں, اسٹریٹجیز بتائی ہیں, وہ ہونی تو ہیں, لیکن اگر اچھے طریقے سے اسٹریٹجائز کیا جائے تو اس سے جو نقصان اور جو پریشانی ہے اس کو کافی کم کیا جا سکتا ہے. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کچھ مشکل حالات کے بعد پاکستان کا بہت ہی برائٹ مستقبل جو ہے. اچھا چلیں آپ پوچھتے ہیں کہ پاکستان کے معاشی حالات کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ ابھی فوری طور پر تو پاکستان کو مشکل حالات آئیں گے. اچھا وہ مشکل حالات عمران خان جو تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے اس کے دوران رہیں گے, اور یہ گورنمنٹ جو ہے وہ مشکل فیس کرتی رہے گی. لیکن اس کے فوراً بعد جب حالات اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جب سب لوگ اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں اور پھر اللہ سے امید مانگتے ہیں کہ اللہ اب ہمارے پاس تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں رہ گیا, IMF سے بھی جواب آ گیا, دوست بھی جواب دے گئے, اب یا اللہ تو ہی کچھ کر. اس وقت میں ایک ایسی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی, اور پاکستان میں نہ صرف ایک اچھا اسلامی صدارتی نظام آئے گا بلکہ وہ جو نئی گورنمنٹ آئے گی اس کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ بڑی پازیٹیو چیزیں لے کے آئے گا. اور پاکستان کی جس طرح صوفی برکت علی صاحب نے کہا کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے, پاکستان کا سارا قرضہ بھی اترے گا, اور آج کل بڑی ٹاپک گرم ہے غزوہ ہند کا, غزوہ ہند بھی پھر اس گورنمنٹ غزوہ ہند بڑا ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. جو حدیث میں ہمیں روایات ملتی ہیں وہ مختلف سکیٹرڈ انفارمیشن ہے کہ ایک ملحمہ ہونی ہے, یا پھر فرات کے کنارے ایک جنگ ہونی ہے سونے پہ, کہ جس میں ہر 1000 میں سے 999 جو ہے وہ مارے جائیں گے, یا کچھ روایات میں 100 میں سے 20 مختلف آتا ہے. اور کچھ میں آتا ہے کہ غزوہ ہند ہوگی, تم ہندوستان کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لاؤ گے. لیکن جو محمد قاسم بن عبد الکریم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خواب دکھائے گئے ہیں, ان میں یہ معلوم پڑتا ہے کہ جب تھرڈ ورلڈ وار یا ملحمۃ الکبریٰ یا ملحمۃ العظمیٰ چھڑے گی, اس میں مختلف دنیا کی طاقتیں جو ہیں وہ عرب کے علاقوں پہ قبضہ کر لیں گی, جس میں رشیا اور امریکہ سر فہرست ہوں گے. لیکن ابھی بھی دیکھیں نا, جی بالکل وہ سلسلہ شروع ہو رہی ہے, شام میں ہو رہی ہے, اس کا کمپلیشن ایسے ہوگا کہ ترکی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا, یہ بھی حدیث میں موجود ہے, اور محمد قاسم کو بھی یہ دکھایا گیا, اور سعودی عربیہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا, اور وہاں پہ بھی ویرانی اور بالکل تباہی و بربادی پہنچ جائے گی. یعنی کوئی بھی مسلمان ملک, خاص کر عرب ملک, مسلمانوں کے ہاتھ میں اس طرح سے نہیں رہے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے فوراً پہلے پاکستان میں اسلامی نظام آ چکا ہوگا, اسلامی صدارتی نظام. پاکستان میں ابھی بھی اسلامی صدارتی نظام, الیکشن ختم ہو جائیں گے, پارلیمانی نظام ختم ہو جائے گا, صدارتی نظام آئے گا, اور جس طرح آپ ڈکٹیٹرشپ سارٹ آف کہہ لیں, اور اس گورنمنٹ کے انڈر پاکستان ترقی کرتا جائے گا. مشرق وسطیٰ تباہی کی طرف جا رہا ہے, پاکستان ترقی کر رہا ہے. جب وہ سپر پاورز اپنا وہاں پہ حصہ ڈال کے, پاکستان بھی تو سپر پاور ہے نا جی, پاکستان بھی سپر پاور بن جائے گا, ہم بھی تو اتمی پاور ہے, سپر پاور ابھی نہیں, اس وقت نہیں بنے گا. پاکستان ترقی کی طرف چلے گا. ابھی تو پاکستان دیکھیں ہمیں لالے پڑے ہوئے ہیں, ہم سے ابھی مشکل سے بجلی پوری ہوئی ہے, ابھی ہم سے قرضہ پورا نہیں ہو رہا, ہمارے ڈالر ریزروز آؤٹ ہیں, ہم کہاں سپر پاور ہیں. تو جب مشرق وسطیٰ مزید تباہی کی طرف جاتا جائے گا, پاکستان میں صدارتی نظام آئے گا, تو وہ نظام پاکستان ترقی کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. ابھی پاکستان مزید ڈکلائن پہ جائے گا. جب صدارتی نظام آئے گا پھر پاکستان جو ہے وہ ترقی کی طرف جائے گا. ایک طرف پورا مشرق وسطیٰ اور اسلامی دنیا جو ہے وہ تباہی کا شکار ہو رہی ہوگی, اور پاکستان ترقی کی طرف جا رہا ہوگا. جب پاکستان یہ کتنے عرصے کی بات کر رہے ہیں آپ, 10 سال, 20 سال, 30 سال؟ ٹائم تو دیکھیں
اگر تو میں نجومی ہوتا تو میں آپ کو ٹائم بھی بتاتا، لیکن یہ گیس ورک ہوتا ہے، خواب میں تو صرف ایونٹ دکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ پھر گیس کر لیں کہ حالات کے حساب سے یوں لگتا ہے یوں لگتا ہے، تو میرے خیال میں اگلے کچھ سالوں میں. اچھا چلیں آپ بتائیں کہ ہمارا انڈیا کے اندر کشمیر میں بڑا ڈسپیوٹ ہے، اس کے بارے میں خواب رہے دیکھا؟ بالکل، جو اسلامی نظام آئے گا اس کے بعد پاکستان ترقی کرے گا، پاکستان کا سارا قرضہ اترے گا، پاکستان ایک فلاحی ریاست جس کو آپ حقیقی معنوں میں کہتے ہیں وہ بنے گی، اور پاکستان میں غربت نام کی کوئی چیز آپ کو، تو اس کے بعد پاکستان کو اللہ تعالیٰ ڈیفنس میں بڑی ایک پاور دے گا، اور کالے رنگ کے جنگی جہاز دکھائے گئے ہیں جن کی 3000 کے قریب تعداد ہوگی، اور وہ پاکستان کی ایئر سپیریورٹی بنے گی، ڈیفنس سپیریورٹی. ان کالے رنگ کے جنگی جہازوں کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ پاکستان کو توفیق عطا فرمائے گا کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو بھی وہ اس وقت کے حکمران ہوں گے وہ ایک مشن بھیجیں گے اور وہ کشمیر کو آزاد کرائیں گے. یہ سارے واقعات غزوہ ہند سے بہت پہلے ہو جائیں گے. کشمیر آزاد ہو جائے گا اور کشمیر پاکستان کا حصہ بن جائے گا. یہ ساری چیزیں پھر کنٹریبیوٹ کریں گی. پاکستان کا ترقی کرنا، کشمیر کا آزاد ہو جانا، اور انڈیا کا زیادہ ریٹیلیٹ بھی نہ کر سکتا پاکستان کی ایک ملٹری اور ایئر پاور کی وجہ سے، پھر ساری دنیا کو ایک جیسے کھٹکا لگ جائے گا کہ یہ اتنی پاورفل دنیا ملک بنتا جا رہا ہے تو اب اس کو مٹائیں. تو یہ جو غزوہ ہند ہوگا اس میں نہ صرف انڈیا شامل ہوگا بلکہ اسرائیل، رشیا اور امریکہ، یہ سب لوگوں کا ایک الائنس ہوگا، نیٹو بھی ہو سکتی ہے. ساری دنیا سمجھے کہ پاکستان پہ ٹوٹ پڑے گی، اور پھر اس میں میں اب پتہ نہیں آپ وہ نمبر پبلش کر سکتے ہیں یا نہیں، لیکن 80 کروڑ لوگ جو ہے وہ اس میں، دیکھیں وہ تو اٹامک وار شروع ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو دیکھیں نا، پہلے بھی جنگ عظیمیں ہوئی، پہلی جنگ عظیم ہوئی، دوسری جنگ عظیم ہوئی، تو تیسری جنگ عظیم کی ہمیشہ بات ہوتی ہے، تھرڈ ورلڈ ہو گیا، اس میں جو اسٹیمیٹ باقی بھی دنیا کرتی ہے وہ کہتی ہے 2 ارب لوگ مارے جائیں گے. جی نہیں، 80 کروڑ کے قریب لوگ مارے جائیں گے، اور اس کے بعد ایسا ہوگا کہ پاکستان پورے ہندوستان پہ قبضہ کر لے گا، پاکستان کے ساتھ افغانستان بھی شامل ہو جائے گا، بنگلہ دیش بھی شامل ہو جائے گا. 80 کروڑ لوگ مارے جائیں گے، کس علاقے کے ہوں گے یہ تو میں نے آپ کو بتایا نا، ساری دنیا اس میں شامل ہے. اچھا، یہ سمجھیں کہ ورلڈ وار 3. اچھا، ابھی تک جو واقعات گزرے ہیں اس میں تو کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جو کہ انہوں نے خواب دیکھا ہو وہ پورا ہوا ہو؟ اچھا، ایک انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ پاکستان کی جو آرمی چیف ہیں وہ پاکستان کا قرضہ اتارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہ بات ہے ابھی الیکشن نہیں ہوئے تھے، جولائی سے پہلے کی بات ہے. وہ قرضہ اتارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور لیکن پاکستان کے جو ڈالر ریزروز ہیں وہ رن آؤٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایونچولی اتنی بری صورتحال ہو جاتی ہے کہ پھر پبلکلی کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ، لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ سادگی اپنائیں، امپورٹڈ چیزیں کم استعمال کریں، اور سرکاری سطح پہ بھی وہ تو آج کل ہو رہا ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں بیفور جولائی 2018 اور سرکاری سطح پہ بھی تقریبات کا انعقاد رک جاتا ہے، اور اس طرح کے واقعات یہ آرمی چیف کو دکھائے گا. تھوڑا عرصہ گزرا تو جولائی کے الیکشن، اور الیکشن کے فوراً بعد عمران خان صاحب کی فارم میں ہم نے یہ چیز دیکھی کہ وہ انہوں نے سادگی کے کیمپین بھی چلائی، اور انٹرنیشنل پھر اوورسیز پاکستانیوں سے بھی کہا کہ آپ پیسے بھیجیں اور وہ فنڈز، اور ایگزیکٹلی وہ والا واقعہ ایسے ہوا. دکھایا آرمی چیف کی صورت میں کیا تھا، وہ انٹرپریٹیشن والی بات آ گئی، کیا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ ان کی کولیشن بڑی اچھی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چائنا کے لوگ جو ہے نا، یہ یاجوج ماجوج جو ہے یہ ایگزسٹ کرتے ہیں، اور ایگزسٹ بھی ایشیا کے کسی حصے میں کرتے ہیں، اور وہ آنے والے وقت میں وہ پوری دنیا پہ پھیل جائیں گے، چھا جائیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح چائنا اس طرح پوری دنیا میں اپنا سڑکوں کا جال بچھا رہا ہے، سی پیک کے علاوہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ساتھ پوری دنیا میں وہ جا رہے ہیں، بزنس بھی لے کے جا رہے ہیں، تو اس کے بارے میں انہوں نے کوئی بات کی ہے یا کوئی چائنا کے بارے میں جو خواب ایسا دیکھا ہے انہوں نے؟ ایک ابھی کرنٹ سینیریو میں یہ ایسا دیکھا ہے کہ پاکستان کے اوپر جب انڈیا حملے کرتا ہے تو بہت برے حالات ہو جاتے ہیں، تو پھر ایک سرخ جھنڈے والا ملک، یہ سمبولک ہے، سرخ جھنڈے والا ملک انٹروین کرتا ہے اور پاکستان کی مدد کرتا ہے. اس سے مراد ترکی بھی ہو سکتا ہے، چائنا بھی. یہ تو کرنٹ سینیریو میں کہ موسٹ ریسنٹ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ والا واقعہ. لیکن جو یاجوج ماجوج آپ نے بات کی ہے اور چائنا کے ساتھ ملایا ہے، اس طرح کا کوئی خواب انہوں نے نہیں دیکھا. یاجوج ماجوج کے بارے میں انہوں نے سمبولک خواب دیکھا ہے کہ وائٹ اور بلیک گوریلا ٹائپ کوئی کریچرز ہیں، یہ سمبولک بھی ہو سکتا ہے. اس کا تو ذکر ہے نا یاجوج ماجوج کا، تو لیکن یہ کلیئر نہیں ہے حدیث میں بھی کہ وہ انسان ہیں یا کوئی اور مخلوق ہے. ان کا خواب جو ہے وہ بھی سمبولک ہے، گوریلا ٹائپ انہوں نے. اچھا، جو ابھی بات کی اپنے ترکی اور سعودی عرب کی، یہ تو اگر یہ ملک ختم ہو جاتے تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بات ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے. محمد قاسم کی
جو خواب ہیں ان میں ہیں ہی ساری قیامت کی نشانیاں. اچھا. کہ کس طرح سے ترکی ختم ہوگا, سعودی عرب ختم ہوگا, سارا کا سارا امت مسلمہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گی. جو چیز حدیث میں آپ کو نہیں ملے گی, ایمٹی ہولز ہیں, یعنی ملے گی صحیح لیکن تشریح کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر مشرق سے کالے جھنڈے نکلیں گے اور وہ اسلام کو قائم کریں گے. ان کالے جھنڈوں سے کیا مراد ہے؟ حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے ثم تطلو رایات السود من قبل المشرق. رایات السود کہتے ہیں بلیک ویژولز, جھنڈے کا لفظ نہیں آیا, بلیک ویژولز. محمد قاسم کو خواب میں یہ دکھایا گیا ہے کہ اس سے مراد پاکستان کو اللہ تعالیٰ کالے جنگی جہازوں سے نوازے گا. تطلو جیسے سورج طلوع ہوتا ہے اس طرح جہاز بھی رائز کرتا ہے, تو وہ رائز کریں گے ایسٹ سے, اور پاکستان جب ایک بڑا ملک بن جائے گا وہ پھر یہاں سے اپنی فوجیں بھیجے گا اور جو مڈل ایسٹ پاکستان کے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا اس کو آزاد کرانا شروع کرے گا. کیونکہ مڈل ایسٹ تو ابھی بھی پاکستان کے ہاتھ میں نہیں ہے, مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا, پاکستان جا کے اس کو دوبارہ سے کفار سے جو ہے وہ چھڑائے گا. یہ ان کے خواب میں دکھایا گیا. اسی طرح سے ایک اور چیز یہ دکھائی گئی کہ اسلام کی نشت ثانیہ ہوگی کہ پورا عالم اسلام ایک ملک اور ایک خلافت بن جائے گا. یہ کیسے ہوگا؟ یہ بھی محمد قاسم کے خواب میں دکھایا گیا کہ پاکستان کے ذریعے ہوگا. پاکستان سے فوجیں نکلیں گی اور اس غزوہ ہند کے بعد, یا جو غزوہ ہند اتنی بڑی ہو جائے گی کہ وہ تھرڈ ورلڈ وار اور ایک اس کا انڈو پاک چیپٹر بن جائے گا, اس کے بعد پاکستان ایک سپر پاور بن جائے گا اور پھر یہ سارے علاقے پاکستان واپس اپنے قبضے میں لے لے گا, رشیا اور امریکہ کو بھی. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ 2050 میں پاکستان دنیا کی 5ویں یا 6ٹھی بڑی اکانومی ہوگا, تو کیا یہ بات بھی ٹھیک ہے؟ نہیں, پاکستان سب سے بڑی اکانومی ہوگا, اور 2050 میں یہ خواب میں ڈیٹ نہیں آئی, لیکن میرا پرسنل انالیسس ہے کہ دیٹس ٹو لیٹ. اس سے بہت پہلے پاکستان 4تھی 5ویں نہیں, سب سے بڑی اکانومی بھی ہوگا اور سب سے بڑی پاور بھی ہوگا. رشیا اور امریکہ کو خاص کر دکھایا گیا ہے کہ ان کو پاکستان شکست دے کر خود ایک سپر پاور بنے گا. تو یہ جو ویسے بھی کہتے ہیں کہ 70 سال بعد جو نیوکلیس پاور ہے وہ چینج ہوتا ہے, پہلے یورپ میں تھا, یورپ سے پھر امریکہ گیا, امریکہ سے اب وہ جیسے چائنا کی طرف یا ایسٹ سائڈ پہ شفٹ رہے گا. اس وقت دنیا کی جو کمبائنڈ میجر اکانومیز ہیں وہ ساری کی ساری اسی ایریز میں, جس میں جاپان ہے, کوریا ہے, ملیشیا ہے, ہندوستان ہے, چائنا ہے, انڈیا ہے, یہ سارا کا سارا. یہ تو ویسے بھی نظر آ رہا ہے کہ اس علاقے میں آنے والے وقتوں میں پاور کا جو یہ بہت بڑا کوسچن ہے نا, علاقے میں اور نظریات میں بڑا فرق ہے. ہماری سرحد, اچھا یہ خواب کتنے عرصے کے بعد دیکھتے ہیں؟ ڈیپینڈ کرتا ہے, خواب تو ویسے بڑے فریکوینٹ ہیں ان کے, لیکن یہ جو اسٹریٹجک لیول کے اور بڑے, تو یہ تو مطلب آپ کی جو ویسا ساری گفتگو ہے وہ بیسیکلی اس بات پہ بیس کرتی ہے کہ جو دنیا میں آنے والے معاشی اور جغرافی جو حالات میں جو تبدیلی ہوگی اس کو وہ اپنے خواب میں وہ بیان کرتے ہیں, اور وہ جو اب بتاتے ہیں آگے, تو آپ لوگ آگے ان کی اس طرح کی, جیسے آپ کے مختلف ویڈیوز میں میں نے دیکھا ہے, خواب بتانا یا ان کو پروموٹ کرنا اصل مقصد نہیں ہے. وہ تو ایک ریفرنس پوائنٹ ہے, اس کے بارے میں آپ نے انفارمیشن لے لی, کون ہے کیا ہے, وہ ضروری ہے. اصل جو کانٹینٹ ہے, مثال کے طور پر سورہ روم جو ہے قرآن میں, اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس طرح روم جو ہے وہ اور ان کی جنگ ہوگی, ایسے ایک دوسرے کے اوپر غلبہ پالیں گے اور پھر بعد میں دوبارہ وہ واپس مغلوب ہو جائیں گے. یہ ایک فیوچر ایونٹ ہے, جی بالکل, لیکن یہ مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے, اصل مقصد یہ فیوچر ایونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا, قرآن میں اتارنا, اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سچائی ہے وہ ثابت ہو جائے. اچھا, ایک فیوچر, بہت لانگ ٹرم فیوچر ایونٹ بتا کر سچائی ثابت ہو جائے. ٹھیک ہے, سچائی ثابت ہو جائے تو اصل جو مقصد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کیا تھا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ اے اللہ کے بندو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. یہ جو بندہ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. اگر تم اس کی سچائی پہ یقین کرو گے تو اگلا کام کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. ان کو بھی ان کے خوابوں میں یہی دکھایا گیا ہے, ان کے خوابوں میں بھی یہی دکھایا گیا ہے کہ اگر پاکستان سے ہر قسم کا خفی جلی چھوٹا بڑا شرک نہیں ختم کیا جائے گا تو پاکستان میں مشکلات آتی رہیں گی. آپ نے سوال کیا تھا کہ فیوچر ایونٹس ہونے والے ہیں, تو وہ تو ہونے ہیں, تو ہم اسٹریٹجائز کیسے کریں, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اسپیسیفکس ہیں وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو بڑی بات ہے وہ امپورٹنٹ ہے. بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان سے ہر قسم کے چھوٹے بڑے شرک کو ختم کرنا ہوگا. ہم ایک وقت گزرنے کے بعد, جیسے مکہ میں بھی تھا کہ ایک وقت گزرنے کے بعد
وہ شریعت ابراہیمی پہ تھے لیکن آخرکار ان میں بت پرستی آ گئی تھی. اسی طرح ہمارے اندر بھی بہت وقت گزرنے کے بعد اس طرح کے بہت سارے شرک کی اقسام آ چکی ہیں جن کو ہم شرک سمجھتے نہیں لیکن وہ شرک ہے. مثال کے طور پر ہمارے ہاں بڑا کامن ہے بتوں سے مشابہت, بڑے بڑے مجسمے بنا دینا, اپنے لیڈرز کی تصویریں لگا کے پروموٹ کرنا, یہ ان کے خوابوں میں دکھایا گیا ہے کہ یہ شرک ہے اور اللہ تعالیٰ کو بڑا ناپسند ہے. اسی طرح یہ جو اس وقت دیکھا جائے تو ہمارا بھی ایمان یہ ہے کہ قیامت سے پہلے تمام دنیا میں لوگ مسلمان ہو جائیں گے. یہ تو ہم لوگوں کا بھی ایمان ہے, کیونکہ جس وقت حضرت امام مہدی آئیں گے, حضرت عیسیٰ آئیں گے, تو ان کا آنے کا مقصد ہی یہ ہوگا کہ وہ دجال کے خلاف جنگ لڑیں گے اور دنیا سے کفر کا خاتمہ ہوگا اور دنیا کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا. کیسی بات ٹھیک ہے؟ بالکل صحیح ہے, ایسے ہی ہے, یہی دکھایا گیا. جی لیکن جو چیز آپ کو حدیث میں نہیں ملتی, صرف مشرق کی چیز ملتی ہے نا کہ مشرق سے, اس سے مراد جو ہے وہ پاکستان ہے, مشرق کی فوجوں سے مراد, اور پاکستان سے اللہ تعالیٰ نے وہ والا کام لینا ہے. اور اسی لیے ضروری ہے کہ یہ ہم خواب پبلش کرتے ہیں تاکہ ہماری آرمی اور گورنمنٹ اس ذمہ داری کو ریئلائز کرے اور جتنی جلدی ہو سکے اس حوالے سے اسٹریٹجائز کرنا شروع کریں. اور اسٹریٹجائز کیسے کریں گے کہ سب سے پہلے پاکستان کے مسلمانوں سے کم از کم شرک کو ختم کیا جائے, اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی, پاکستان کے سارے قرضے بھی اتریں گے اور پاکستان ایک سپر پاور بھی بنے گا. اچھا دیکھیں, آپ نے جتنی بھی گفتگو کی ہے وہ آپ نے محمد قاسم صاحب کے خوابوں پہ مبنی جو ان کے خیالات ہیں یا جس طرح آپ نے ان کے خواب آگے انٹرپریٹ کیے ہیں, بتائے ہیں کہ اس میں دنیا کے معاشی حالات کیسے ہوں گے, حکومتیں کیسی ہوں گی, جنگیں کیسی ہوں گی. تو بیسیکلی یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو جیسے میں نے پہلے کہا کہ اسٹیبلش کرنا بہت ہی مشکل کام ہے. تو اگر ہم اس کو اتنی زیادہ اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہو, اتنی صلاحیت دی ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت اہل اقتدار ہیں یا جو اہل علم ہیں ان کو اس کا بھرپور استفادہ حاصل کرنا چاہیے. تو آپ ان کے اوپر اپنے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز جو ہیں وہ کیا لیں گے, کیسے کنوینس کیسے کریں گے؟ میں اب یہاں بیٹھا ہوں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اول عالم بھی ثواب والی بات ہے کہ میں یا میرے ناظرین اس کو کس حد تک یقین کرتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں گے نا کہ ان کی کوئی بات صحیح ہوئی بھی ہے جی. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 25 جولائی سے پہلے انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ اس طرح سے ساتھی کی کیمپین چلے گی, بالکل ویسے ہی ہوا. پھر انہوں نے دیکھا 20 مارچ 2017 کے خواب میں کہ افغانستان کی سرحد سے حملے ہو رہے ہوتے ہیں, پاکستان کی فوج انہیں روکتی ہے. پھر آخرکار مشرقی سائڈ سے بھارت حملہ کرتا ہے. کوئی حملے کا پلان نہیں تھا اس وقت. تو بھارت نے تو 1948 میں بھی حملہ کیا, 1965 میں بھی حملہ کیا, 1971 میں بھی حملہ کیا. لیکن بھارت کی اور پاکستان کی اس وقت کوئی کشمکش نہیں چل رہی تھی نا, وہ کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے. بھارت نے اس وقت ابھی آپ نے دیکھا کہ حملہ کیا, انہوں نے 2 جہاز بھیجے, لیکن ان کے خواب میں دکھایا گیا تھا کہ بھارت ایک نہیں کئی محاذ کھولتا ہے. جی بالکل. پھر بھارت نے, اور اسی دن میں لائیو سیشن اپنا یوٹیوب پہ کر رہا تھا کہ ابھی تو انہوں نے جہاز بھیجے ہیں, محمد قاسم کے خواب کے مطابق مزید محاذ کھولیں گے. جی بالکل. اور وہی ہوا, اگلے دن انہوں نے پھر سیالکوٹ کی سائڈ سے اور تیسری جگہوں سے انہوں نے محاذ کھول دیے. ان کے خوابوں میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ مزید پاکستان کے اندر سے حملے کرائے جائیں گے. اب آپ کو پتا ہے کہ چمن میں تو ہم 30 سال سے دہشت گردی ہو رہی ہے, 30 سال سے اس ملک. لیکن اب کیا ہوگا؟ مثلا ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جیت چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کیسے یقین کریں گے کہ یہ جنگ دوبارہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دوبارہ حملے کس لیول تک جائیں گے؟ تو وہ ان کے خوابوں میں دکھایا گیا کہ وہ دوبارہ سے حملے ہوں گے, اور وہ والے معاملات ویسے ہی ہوئے. اس کا اگلا پارٹ کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس کا اگلا پارٹ یہ ہونے جا رہا ہے کہ ایونچولی بھارت کا مقصد اس جنگ کو پاکستان کے اوپر قبضہ کرنا یا کوئی اس طرح سے فوجی فوقیت حاصل کرنا نہیں ہے. بھارت کا مقصد ہے پاکستان کو ایک لانگ ٹرم وار میں انگیج کرنا, اکنامکلی ویک کرنا. دیکھیں یہ تو سارے اکانومسٹ بھی یہ کہتے ہیں, ہم لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا وہ اکنامکلی ویک ہو, اور یہی انڈیا کے مفاد میں ہے کیونکہ پاکستان اور چائنا کے پاکستان آرمی کے پاس بہت کم ایمونیشن, اور وہ ایونچولی ان کے پاس موومنٹ کے لیے بھی جو ہے نا فیول اور ریسورسز نہیں رہتے. اچھا ویسے کبھی آپ یہ محمد قاسم صاحب جو ہیں ان کو کبھی آپ لے کے آئیں گے, ہم ان سے بھی کوئی ڈائریکٹ بات کریں, پروگرام کریں, کیا وہ کبھی آ سکتے ہیں یہاں پہ؟ جی ہم ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں, لیکن زیادہ تر وہ انٹروورٹ ہیں, ان کی کوشش ہوتی ہے میں اگر وہ آ جائیں ہم سے بات کر لیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ اویس صاحب آج آپ سے بات کرنے کا. ناظرین آپ نے گفتگو سنی کہ اویس صاحب نے ذکر کیا خواب کے بارے میں. ظاہر ہے خواب کی اپنی جگہ حقیقت مسلمہ ہیں, خواب آتے ہیں اور مختلف قسم کے خواب ہوتے ہیں اور ان کی تعبیریں بھی ہوتی ہیں, جیسے کہ ہم نے اپنے پروگرام میں ذکر کیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے محمد قاسم صاحب کو یہ
یہ شان عطا کی ہے، یہ عظمت عطا کی ہے کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھیں اور اس سے دنیا کو فائدہ ہو جائے، دنیا ان کے علم سے کوئی فائدہ حاصل کرے، ان کے مشاہدے سے فائدہ کرے، ان کے خوابوں کی جو تعبیر سے کوئی فائدہ حاصل کر لے، تو ہم چاہیں گے کہ ان کا علم اور آگے پھیلے اور جو پاکستان کے جو اہل علم ہیں وہ ان سے ضرور ملیں اور مشاہدہ کریں، ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ ان سے ملیں، دیکھیں کہ ان کے خوابوں کی کیا حقیقت ہے اور اس سے وہ کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنے میزبان نعیم صدیقی کو اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔